لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فقد قال امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام وشہر الطہور، امام چہرم حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دعا کے ٹکڑے میں جو ہے ان کی ایک دعا کا ٹکڑا جو ہے میں نے لیا ہے جو صحیفہ سجادیہ میں ہے، جس میں امام نے فرمایا ہے کہ رمضان پاکیزہ بنانے والا مہینہ ہے، یعنی رمضان ہماری طہارت کرتا ہے۔ رمضان کے ذریعے سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری طہارت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم گناہوں سے دوری اختیار کریں گے، جب ہم توبہ کریں گے، جب ہم پورے ماہ رمضان روزہ حقیقی رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہماری طہارت ممکن ہے، ہمارے جسم کی طہارت ہو سکتی ہے، لیکن روزے کی طرح روزہ رکھنا ہوگا۔ اس مہینے میں ایسے عوامل پائے جاتے ہیں جو ہماری روح کو پاک کرتے ہیں۔ اب آئیے ان عوامل کے سلسلے میں جو ہے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ روزہ ہے، جو ہمارے جسم کی پاکیزگی کی طہارت کی ضامن ہے۔ دوسرا قرآن کی تلاوت ہے کہ جس کے لیے ائمہ نے اسے بہار قرآن بتایا ہے، فصل قرآن بتایا ہے ماہ رمضان کو، لہذا ہم کثرت سے اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ ہم قرآن ایسے نہ پڑھیں کہ جو ہے کہ خالی رٹو طوطا ہم شمار ہوں، بلکہ قرآن کے اوپر، قرآن کی آیات کے اوپر ہم غور و فکر کریں، تاکہ ہم زندگی کے مسائل کو ہم قرآن مجید کی آیات سے حل کریں۔ دیکھیں سختیاں تو مسائل تو آنا ہی آنا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اگر اپنے کو پاک کرنا ہے تو تلاوت قرآن مجید کی یعنی ہمیں رمضان مبارک میں کثرت سے کرنا ہے اور انعام خداوندی حاصل کرنا ہے۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ دعا ہے اور گریہ و زاری ہے۔ تیسرا اس مہینے میں دعا کرنا، جیسا کہ دعائیں جو ہے آپ حضرات کے سامنے تمام کتابیں ہیں، صحیفہ سجادیہ ہے، دعائے کمیل ہے، اور بھی کتابوں جو تمام دعائیں ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے کو ہم پاک کریں، اس کی ادعیہ پڑھیں، زیارات سے ہم
مستفیض ہوں۔ خدا کے دسترخوان پر رکھی 1 مہینے کی الہی ضیافت کی نعمت اور غذائیں اس قدر زیادہ ہیں کہ جسے خداوند عالم نے لوگوں کے لیے مرحمت فرمائی ہیں۔ امام کے کلام کا مقصد یہ ہے کہ اس ضیافت اور مہمان نوازی میں خداوند عالم روزے کے ذریعے آپ کی خاطر و تواضع فرماتا ہے، اس لیے کہ ہم ماہ رمضان میں مہمان خداوند ہیں، تو روزے کے ذریعے سے ہمیں تمام نعمات سے پروردگار عالم سرفراز کر رہا ہے، لہٰذا ہم اس کی ساعتوں کو رائگاں نہ جانے دیں بلکہ ہم اس سے مستفید ہوں۔ خداوند عالم کا ایک خوان نعمت ہے روزہ، جس طرح کہ اس عظیم مہمان نوازی میں قرآن کریم بھی خداوند عالم کا ایک خوان نعمت شمار کیا گیا ہے۔ اس خوان نعمت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کے معنوی ستون اور بنیاد مستحکم ہو جائے گی۔ جب آپ جو ہے اس خوان نعمت سے مستفید ہوں گے، آپ فائدہ حاصل کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی تمام چیزیں، جیسے اگر آپ زندگی کی خواہش رکھتے ہیں کہ جو ہے کہ زندگی خداوند عالم زیادہ دے، تو ہر چیز جو ہے وہ ہم کو اس خوان نعمت پر ملیں گی، اس دسترخوان پر ہمیں حاصل ہوں گی۔ پھر آپ کمال اور ترقی پر مبنی عظیم ذمہ داریاں اور بوجھ کو بڑی آسانی سے اٹھا سکیں گے۔ جب ظاہر سی بات ہے خداوند عالم ہمیں جو ہے صحت دے گا، عطا کرے گا اس دسترخوان کے ذریعے سے، جب ہمیں سرمایہ سے نوازے گا اس دسترخوان کے ذریعے سے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اس دسترخوان کے ذریعے سے، ہمارے خواہشات کی تکمیل کرے گا اس دسترخوان کے ذریعے سے، ہمارے جو جائز مطالبے ہیں جب وہ پورا کرے گا اس دسترخوان کے ذریعے سے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم کو اس میں آسانیاں زندگی میں نصیب ہوں گی، اور پھر خوش نصیبی جو ہے وہ آپ کے قریب ہوگی۔ جو شخص جس نے ماہ رمضان کی برکت سے نفسانی خواہشات سے مقابلہ کیا اور توانائی حاصل کر لی ہے، تو بہت بڑا نتیجہ اور ملکہ حاصل کر لیا، جس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب معلوم ہوا کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، اور جو مثال کے طور پر میں اس طرح مثال دے دوں کہ جو ہے کہ آج مثال کے طور پر 14 رمضان ہے، اب ہم نے جو 14 دن تک کے روزے رکھے ہیں، تو ہم ان روزوں کی دقتوں سے جو ہے پریشانیوں سے گھبرائے نہ، بلکہ ہم ان کے ثواب کو محفوظ رکھیں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنی عبادات کو ضائع نہ کریں۔ وہ آدمی جو نفسانی خواہشات کی بری عادتوں اور شہوتوں اور ہوس پر مثبت جواب دینے کی لت کا شکار ہو سکتا ہے،
اس بابت رنج میں مبتلا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ رنج و غم کی بنیاد کیا ہے، یا جو مشکلات آتی ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، یہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اگر ہم اعمال کی اپنی اصلاح کرتے رہیں اور گناہ کے ذریعے قریب نہ جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ مشکلات ہمارے لیے مشکلات میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ آج انسان جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جو ہے کہ ارے پروردگار عالم نے جو ہے وہ اس مشکل میں ڈال دیا ہے، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ دیکھیے، مشکلات ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم کی پروردگار عالم ہمیں مشکلات میں ڈال رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہیں نہ کہیں ہم کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور اس امتحان میں اگر ہم اچھے نمبر حاصل کر سکے تو ظاہر سی بات ہے کہ روز قیامت جس دن نتیجے بٹ رہے ہوں گے، جس دن سرٹیفکیٹ مل رہے ہوں گے، جو مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں سے جنت کے پروانے ہم کو جو ہے وہ نصیب ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم اعمال کے ذریعے سے اپنے اعمال کی حفاظت کریں اور مشکلات سے مقابلہ کریں، تبھی ہم کامیاب اور کامران ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اس بری عادت پر قابو پانے کا بہترین موقع، جو ہم میں عادتیں پڑی ہوئی ہیں، بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں، اس لت کو چھڑانے کے لیے رمضان سب سے بہتر موقع ہے، اور اس موقع اور کنٹرول و کامیابی کو بحال اور محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہیں پر شیطان کے ولغلانے میں نہ آئیں، بلکہ شیطان کو لاحول کر کے ہم اس کو دفع کر دیں، اس لیے کہ شیطان رمضان میں جکڑا ہوا ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ بعد رمضان جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایک تو اپنی دعاؤں کے ذریعے سے پروردگار عالم سے دعا کریں کہ خداوند عالم ہمیں اس شیطان رجیم سے محفوظ رکھے کہ جو وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے راستے سے بہکاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس روزے سے متعلق روزے کا سب سے بڑا فائدہ تقوی ہے۔ آپ کو خود کو تقوی و پرہیزگاری کو ملحوظ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے اور نصیحت کی گئی ہے۔ موت کے بعد انسانوں کے لیے سرمایہ تقوی ہی ہے، کوئی دوسرا سرمایہ نہیں ہوگا۔ جو ہمارے اعمال ہیں وہی جو ہے ہمارے لیے موت کے بعد کا سرمایہ ہیں، ورنہ وہاں پر معاذ اللہ نعوذ باللہ کوئی رشوت والا کام نہیں ہے کہ جو کہ معلوم ہے آپ رشوت دے کے وہ آگے بڑھ جائیں گے، آپ دولت مند ہیں بہت زیادہ۔ یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ دولت جو دی ہے یہ پروردگار عالم نے دی ہے، اور جب چاہے وہ کھینچ بھی سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا امتحان لے رہا ہے خداوند عالم کہ دیکھتے ہیں، اس کو دولت دے کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، اور اس سے دولت کھینچ کے دیکھتے ہیں کہ جو ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم کو سیرت ائمہ کو اختیار کرنا پڑے گی کہ ہر امام نے کس طریقے سے، اور بلکہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے خود بھوکے رہ کے اور اس مخلوق کو سیر و سیراب کیا ہے۔ تقویٰ ہے اور آدمی کی زندگی میں صحیح سمت حرکت کے لیے سرمایہ بھی تقویٰ ہی ہے۔ روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ تقویٰ ہے۔ ہر انسان کا نفسانی خواہشات اور نفس مقابلے کی راہ میں کوشش اور جد و جہد کا معزل اور نتیجہ خود تقویٰ ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روزے کے ذریعے سے اپنی اصلاح کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور جس طریقے سے ائمہ نے بتایا ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے کی جانب ہم بڑھیں۔ جب ہم متقی بن جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے پروردگار کا بہترین تحفہ ہوگا، اسی کے ذریعے سے ہماری آخرت جو ہے وہ خوشنما ہونے والی ہے۔ لہٰذا ہم یہ رمضان میں بہانے بازی چھوڑیں، بلکہ اس کی بارگاہ میں، اس کے دسترخوان پر نیک نیت کے ساتھ میں ہم آ جائیں، اس پہ شریک ہو جائیں۔ اس دسترخوان سے ہر نعمت جو ہے تمہیں عطا ہونے والی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اگلا رمضان، یہ رمضان تو ہم کو نصیب ہوا ہے، اگلا رمضان نصیب نہیں ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ موقع ہمارے ہاتھ سے چھن چکا ہے۔ اب ہم بارگاہ پروردگاری میں گڑ گڑائیں گے بھی کہ پروردگار عالم تو ہمیں دنیا میں بھیج، دیکھ میں تیرے کیسے روزے رکھتا ہوں، پورے سال روزے رکھوں گا۔ تو وہاں پر کوئی جو ہے ہیلا حوالہ نہیں چلنے والا ہے۔ آواز آئے گی دیکھنے کے بعد، تیری سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا عذاب کیا ہے، میرے انعامات کیا ہیں۔ جو تجھے موقع دیا گیا تھا اور ہمارے رہنما، ہماری طرف سے جو منتخب کیے گئے تھے، چنندہ لوگ تھے، وہ تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن تم نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا۔ لہٰذا ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ اصول دین کیا ہے؟ اصول دین توحید، ایمانی تو رکھنا ہے۔ کیا خداوند عالم معاذ اللہ کوئی جسم رکھتا ہے جو دکھائی دے گا؟ ہاتھ پیر رکھتا ہے جو دکھائی دے گا؟ کوئی اس کا آفس ہے جو دکھائی دے گا وہاں پر بیٹھا ہوا؟ بلکہ خداوند عالم ایک نور ہے جو پوری کائنات کے چپے چپے میں پھیلا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ خداوند عالم ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ دوسرے عدل، یہ ہم سے تعلق ہے، ہمارے نفس سے تعلق ہے اس کا، کہ ہم عدل و انصاف کی زندگی جو ہے وہ بسر کریں، ہم جھوٹ سے اجتناب کریں، کسی کا حق نہ مرنے دیں، اور عدل و انصاف کی زندگی سے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تیسرے نبوت، نبیوں کو کس نے دیکھا ہے؟ بھائی ہم نے اور آپ نے تو نہیں دیکھا ہے، تو لہٰذا ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ امامت، ظاہر سی بات ہے کہ نائبین کو تو ہم نے دیکھا ہے، لیکن ائمہ کو ہم نے
نہیں دیکھا، امام کو ہم نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان کے زمانے کے لوگوں نے امام کو دیکھا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں ایمان رکھنا ہے اور امام کے بتائے ہوئے راستے پر ہی زندگی گزارنا ہے۔ امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سربراہ جو آگے قیادت کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کے بتائے ہوئے راستے پر ہی جب ہم چلیں گے تو ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ قیامت کو کس نے دیکھا ہے؟ قیامت آنا ہے۔ جناب آدم سے ابھی تک کہ یہی سنا جا رہا ہے قیامت آئے گی، لیکن ابھی تک کہ نہیں آئی ہے، لیکن آنا ہے۔ اب جب بھی آئے یہ فیصلہ خداوند عالم کا ہے، لہٰذا ہم کو اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب اور لازم ہے، تبھی ہم متقی ہو سکتے ہیں، تبھی ہم پرہیزگار ہو سکتے ہیں، تبھی ہم خداوند عالم کے قریب ہو سکتے ہیں، کبھی ہماری دعائیں مستجاب ہو سکتی ہیں، تبھی ہم پاک و پاکیزہ ہو سکتے ہیں۔ جب ہم ان سب چیزوں کو پر ان کے بتائے ہوئے، ائمہ کے بتائے ہوئے، انبیاء کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں گے، تبھی ہم پاک و پاکیزہ ہو سکتے ہیں اور اپنے دل کی قدورتوں کو جو لوگوں کی طرف سے ہیں ان کو صاف جب کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ اپنے گناہوں کی جب ہم توبہ کریں گے تو اس مہینے میں ہم طیب و طاہر ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔